السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلاگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، بہت بڑا ایشو ہے لاہور میں، بلکہ اوورآل پنجاب میں ہی ہے، لیکن لاہور میں کچھ زیادہ ہے کہ جگہ جگہ آوارہ کتے پھرتے ہیں جو کہ بچوں کو کاٹتے ہیں، شہریوں کو کاٹتے ہیں، اور کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ جاری کیا ہے۔ میرے ساتھ التمش سعید ایڈوکیٹ موجود ہیں، جسٹس شاہد کریم کا یہ فیصلہ ہے، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا موقف کیا تھا آپ کا پٹیشن میں؟ سر، ہمارا موقف یہ تھا کہ پنجاب کی کینیمل برتھ کنٹرول پالیسی بنائی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز میں، حمزہ خان ورسز گورنمنٹ آف پنجاب میں، جس میں ہی کاؤنسل تھا۔ وہ کیس ہم نے جنوری میں جیتا تھا، اور اس کی آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ اگر پالیسی کی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ دوبارہ عدالت میں آ سکتے ہیں فریش کاز آف ایکشن کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ہائی کورٹ کا آرڈر بالکل پالیسی تھی کہ آپ نے جو کتوں کی پاپولیشن اس کو ہیومینلی کنٹرول کرنا ہے۔ اس میں میکینزم یہ کہ آپ پہلے ان کی نسل بندی کرتے ہیں، سائنٹیفک میتھڈ ہے، اور اس کے بعد ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریپروڈیوس نہیں کرتے، بعد میں پاپولیشن نہیں بڑھتی، اور سنس ریسورسز آپ کو پتہ ہے لمیٹڈ ہوتی ہیں، اگر مقدار ان کی اتنی رہے تو وہ ٹائم کم ہو جاتی ہے، ورسز اگر آپ ان کو شوٹ کرتے ہیں تو ریسورسز ڈبل ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، پاپولیشن ڈبل ہوتی ہے۔ تو ہم 47 سے کام کر رہے ہیں، آج تک نہیں ہوا، کیونکہ اگر آپ ان سے ریکارڈ مانگ لیں ریبیز کا اور ڈاگ بائٹس کا، وہ آپ نے وہی باتیں کی نا، کاٹتے ہیں، 47 سے لے کے آج تک وہ نمبر اتنے ہی ہوں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ کیا ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ سر، ڈیٹا کہتا ہے کہ ریبیز اور ڈاگ بائٹس کی جو نمبرز ہیں وہ ہر سال ایک اسپیسیفک نمبر پہ رہتے ہیں، 5000 6000، اس سے کم نہیں ہوتے، ہر سال ہوتے ہیں۔ 5 سے 6 ہزار واقعات ہر سال ہو رہے ہیں؟ ہاں جی، ڈاگ بائٹس کے، ریبیز کے بالکل ہو رہے ہیں، جو کہ مسئلہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کا پراپر سائنٹیفک سولوشن کی طرف جائیں، جس میں آپ ان کی نسل بندی کریں، آپ ان کو ویکسینیٹ کر دیں، تو پھر ٹائم ان کی پاپولیشن ختم ہو جائے گی، کم ہو یہ جائے۔ پالیسی ہے؟ ہاں جی بالکل، اور یہ سائنٹیفک پالیسی ہے، یہ بیسڈ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریکمنڈیشن کے اوپر، اور کافی دنیا اس میں کام کر رہی ہے۔ انڈیا کر رہا ہے، بنگلہ دیش کر رہا ہے، کابل کر رہا ہے، مالدیوز کر رہے ہیں، میں آپ کو پاکستان کے پاس والے ممالک کی بات کر رہا ہوں، ساری جگہ یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں عمل درآمد ہو رہا؟ یہاں پہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایک تو ہمیں شعور نہیں ہے، دوسرا ہم سسٹم چینج، مائنڈ سیٹ چینج کی طرف اتنا جاتے نہیں ہیں۔ پر یہ پالیسی کا فائدہ یہ ہوگا اگر یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے اپنے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں، تو ڈاگ بائٹس اور ریبیز ختم ہو جائے گا، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے بتا دی نا کہ یہ پالیسی بنی ہے، تو یہ کس طرح کتوں کو تلف کرتے ہیں؟ یہ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا بڑا سالڈ سسٹم ہے، 1947 سے چلا رہے ہیں۔ اس میں جو ان کی میونسپل کارپوریشن ہے، ایم آر ڈپارٹمنٹ، وہ جاتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، اپنا ڈاگ کلنگ اسکواڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ڈاگ کلنگ اسکواڈ؟ ہاں جی، اس کو کہتے ہوئے کچھ اور ہیں، اصل میں کرتے وہی ہیں۔ تو وہ جاتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، پوائزن کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا LWMC آتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے اور کہیں پھینک دیتا ہے، یہ نہیں پتا کہاں پھینکتا ہے، ہمیں نہیں پتا، شاید یہ بھی ڈیٹا نہیں پتا نہیں، یہ جاتا کدھر ہے؟ ہاں کسی کو نہیں پتا، وہ کبھی ڈیٹا دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ پاسبل ہے کہ وہ باڈیز میں اگر پوائزن ہے تو وہ ڈمپ ہو رہی ہیں کسی پانی کی باڈی میں، تو ہم دونوں وہی پانی پی رہے ہوں گے۔ مسئلے تو ہیں اتنے، پر لیکن ہم وہاں پہ جاتے نہیں ہیں، یہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اصل سولوشن یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا ہی کام ہے دراصل MCL کا، کہ انہوں نے کیپچر کرنے، ان کا جو اصل مقصد ہے، اور پھر انہوں نے وہ کتے جو ہیں تھرو ویٹرینیرین کیپچر کرنے، اور پھر SPCA ڈپارٹمنٹ کو دینے، لائف اسٹاک کے انڈر آتا ہے۔ لائف اسٹاک ان کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ان کی نسل بندی، ویکسینیشن کرتا ہے، کیونکہ ویٹرینیرینز ایکسپرٹس ہیں۔ اور تیسرا جو آپ کے سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کام ہے کہ وہ دوائیاں دیں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو۔ اب SPCA اپنا کام کر رہا ہے کچھ حد تک، لیکن وہاں تک کبھی کتے پہنچتے ہی نہیں، اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ اور MCL اس کو مار دیتی ہے، اور اس کے DC کی طرف سے بھی آرڈرز آتے ہیں۔ اب جو آپ نے پٹیشن فائل کی ہے اس کا بھی ذرا بتائیے۔ یہ پٹیشن ہے ایرج حسن ورسز گورنمنٹ آف پنجاب کے نام سے، اس میں کچھ NGOs نے ہمیں سپورٹ کیا اس پٹیشنرز۔ اس میں ہم نے موقف یہ لیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریبیز اور ڈاگ بائٹس پرماننٹلی لاہور پنجاب میں ختم ہو، ہم ہیومن رائٹس ایشو کو لے کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ کتوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کرمنالٹی کم ہوتی ہے سوسائٹی میں، کیونکہ مارتے ہیں تو بچے بھی وہی چیزیں لے کے بڑے ہوتے ہیں، ڈومیسٹک ابیوزز بنتے ہیں، اس میں بھی سائنس ہے۔ تو ہم اس کے پیچھے آئے تھے، ہم نے کہا تھا کہ پالیسی کو لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں، اور ہمیں اس میں اسٹے دے دیں، بیکاز وائلیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ ابھی لاہور میں کم از کم پچھلے 2 ہفتے میں 1000 سے زیادہ کتے مارے گئے ہیں پورے لاہور میں، کم از کم کتنے عرصے میں؟ 2 ہفتے میں، 1 ہفتے میں، کم از کم۔ اچھا، ہاں جی، اتنی اسی طرح سے وہ ڈاگ اسکواڈ کلنگ؟ ہاں جی بالکل ایسی ہے، اور وہ کہاں ڈمپ کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ، میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں، اب اگر پوائزن بلیٹس یوز کرتے ہیں، پوائزن اگر ان میں ہے، آپ ان کو کہیں ڈمپ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، اب وہ پوائزن نے کہیں جانا جائے، بتاتے نہیں ہے کہ کہاں ڈمپ کر رہے ہیں؟ کورٹ میں کبھی بتایا ہو؟ کبھی نہیں بتایا۔ پوائزن جو ہے وہ گراؤنڈ میں جائے گا، یا کوئی دوسرا جانور کھائے گا، یا کوئی بچہ کھا لے گا، بچہ بھی مرے گا، باقی جانور بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے، اور اتنے بڑی مقدار میں کرتے ہیں۔ میں نہیں مان سکتا کہ ہمارے پاس کوئی کیپیسٹی ہو کہ اتنے زیادہ کتوں کو ہم کہیں ریلوکیٹ کر سکیں پراپرلی، مار کے بھی جہاں بھی کرتے ہیں۔ تو آج کیا پھر آرڈر کیا کیا؟ آج انہوں نے آرڈر، سارے جو رسپونڈنٹس ہیں، MCL، DC، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن،
पुलिस, एनिमल रेस्क्यू सेंटर, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इन सबको उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि आप कोर्ट में आके अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे, और साथ ही उन्होंने रिस्ट्रेन किया इन सबको कि पूरे लाहौर में आप कलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कलिंग जो है कम्प्लीटली इलीगल है। सही है जी, बिल्कुल। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फौरी तौर पर पूरे लाहौर में जो ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से कुत्ता मार मुहिम शुरू की गई थी, यानी कि बुलेट के साथ, वो फौरी तौर पर रोक दिया है उनको, और साथ ही साथ ये कहा है कि आइंदा समात पर ये तहरीरी वजाहत तलब उनसे जमा करवाएं। तो अल्तमश सईद एडवोकेट अदालत में आज पेश हुए थे, और ये बहुत ही संजीदा मसला है जिसमें आज लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। एक पॉलिसी बनी गई है कि किस तरह कुत्तों को तलब करना है। उस पॉलिसी को छोड़कर तो शॉर्टकट जो है वो हमेशा ही हम देखते आए हैं कि कोई ना कोई इस्तेमाल करता है। तो ये भी जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये भी वही काम कर रहे हैं कि कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दी, और बाद में वो अहम जो क्वेश्चन है कि ये जो कुत्ते तलफ करते हैं गोली मारकर, ये जाते कहाँ पर है, उसका डाटा भी नहीं बताया गया। तो यही सवाल अल्तमश सईद साहब ने उठाया है, और अब आइंदा समात पर अदालत में तमाम फरीकैन अपना जवाब जमा करवाएंगे।